چند سیکنڈ میں انشاءاللہ سٹارٹ کروں گا اپنی آج کی ڈسکشن کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آج صبح پوسٹ کیا تھا کہ ہم آج بات کریں گے دوسرے خلیفہ مسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ 2 weeks ago صبر پہ بات کی تھی مختلف پہلوؤں سے، اور دو کہ وہ بہت واسٹ ٹاپک ہے، اتنا ایک سٹنگ میں اس کو کور کرنا شاید ممکن نہیں تھا۔ تو آج کے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز میں کروں گا، اور اپنے سننے والوں دیکھنے والوں سب کو میری طرف سے نیروبی کے ٹھنڈے موسم سے سلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ میرے لیے آسانی فرمانا۔ یہ جو ایک کاوش میں نے کچھ عرصہ پہلے شروع کی، جس کا صرف اور صرف میرا مقصد یہ ہے کہ میں دین کو سیکھوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ جیسے کہ آج کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، اور ان کی دور خلافت پر جانے سے پہلے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا حضرت عمر بن خطاب کو حضرت عمر فاروق کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو چند لوگوں میں شاید یہ پتا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو الحاکم، جسے عرف عام میں ابو جہل کہا جاتا ہے، یہ دو شخص تھے جو کہ بہت ہی سٹرونگ لڑائی میں، ویسے بھی عرب کے ان قبائل میں قریش کے ویل نون لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ان دونوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ کاش ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی، اور حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ اسلام لے کے آئے۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے جیسے کہ آپ لوگوں کو اس واقعے کا علم ہوگا کہ جب وہ تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں کہ آج میں ان کو ختم کر دوں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فتنہ پھیلتا جا رہا ہے قریش کے درمیان، تو اس وقت رستے میں ایک صحابی تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ پہلے آپ جا کے اپنے گھر کا تو خیال کر لیں، اپنے گھر کو دیکھ لیں کہ وہاں کے کیا حالات۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بہن کو دیکھتے ہیں، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ حضرت عمر کو دیکھ کے یکدم خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو زد و کوب کیا، خوب مارا پیٹا، بلکہ حالت یہ تھی کہ اپنی بہن کو بھی اس میں انہوں نے مارا تو وہ زخمی ہو گئی۔ جب وہ زخمی ہو گئی تو پھر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ عمر ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں، ہم اللہ کے دین پہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ہم آ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عمر کا کہنا تھا کہ مجھے بھی بتائیں یہ کیا ہے، اور پھر وہ میں پورے قصے میں نہیں جاؤں گا، کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں پر حضرت حمزہ سے ان کا ٹاکرا ہو جاتا ہے۔ حضرت حمزہ کو لگا کہ عمر آ رہے ہیں تو شاید یہ تلوار بھی ان کے پاس ہے، تو ان کا کیا
مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول کرنے آیا۔ اچھا، یہاں سے دس از دا ٹرننگ پوائنٹ ان اسلامک ہسٹری۔ مطلب جو انٹرسٹنگ پارٹ، میں نے اس لیے یہ تھوڑا سا ذکر کیا اس واقعے کا، کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب اس سے پہلے تک مسلمان جو تھے وہ ڈر کر، خوف سے، اندر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور کچھ نے ابھی کرنا تھا، لیکن وہ اظہار نہیں کرتے تھے کیونکہ کفار جو تھے وہ سختیاں کرتے تھے ان جو نئے آنے والے مسلمان تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایون حبشہ کی طرف، جو کہ آج کل ادیس ابابا جسے ہم کہتے ہیں، ایتھوپیا کا کیپٹل، تو اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے ہونے والے مسلمانوں کو بھیجا تھا۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ زیادہ تر لوگ کمزور تھے، غریب تھے، کچھ غلام تھے جو اسلام لے کر آئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جا کے اناؤنس کرتے ہیں اور جا کے ابو جہل کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ آج سے عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ آگے سے بلکہ ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کیا ہمیں ڈرانے آئے ہو، بتانے آئے ہو، یا کیا آپ کا مقصد کیا ہے اس چیز کا؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ جو بھی سمجھیں، بلکہ جہاں جہاں وہ گئے اوپنلی انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور نہ صرف وہاں پہ اسلام قبول کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اوپنلی جا کر وہاں پر کعبہ میں نماز ادا کی۔ اچھا، یہ اس لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا فاروق کا، کہ یہ اتنے سچے ہیں کہ بغیر کسی ڈر خوف کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، بلکہ آپ کے اسلام میں آنے سے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام میں آنے سے پھر وہ جو خوف کے بادل تھے وہ چھٹ گئے۔ جب وہ خوف کے بادل چھٹے تو پھر بہت سارے لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ اور وہ جو ایک خوف تھا مسلمانوں کو کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا یہ کفار جو کریں گے، تو وہ خوف جو ہے وہ بیسیکلی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مسلمان جو ہے اپنی عبادت جو ہے تھوڑا اوپنلی کرنا شروع ہو گئے۔ پھر جب ہجرت کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہ جو لکھتے ہیں راوی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار لی، نیزے لیے اور خانہ کعبہ میں چلے گئے اور وہاں جا کے 7 چکر لگائے۔ بلکہ وہ بھی آتا ہے کہ جس کو اپنی گھر واپس امن سے جانا ہے، بڑے روب دبدبے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، اگر کسی کی ہمت ہے تو مجھے روک کے دکھائے، اور اب میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ تو کوئی شخص آگے نہیں بڑھا۔ اب پھر ہجرت کے بعد مدینہ کا ٹائم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رحلت کا ٹائم آتا ہے، اور اس کے بعد جب کچھ لوگوں نے خلیفہ وقت کے چننے کے ٹائم پہ کوشش کی اور کہا کہ جی اب خلیفہ چنا جائے، تو اس ٹائم میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، آپ صحت میں بھی بہتر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بیسیکلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پرپوز کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ میں اے ابو بکر، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری توانائی، میری ہمت، میری کوشش ساری کی ساری آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو حضرت عمر نے بھی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انڈورس کیا۔ پھر آپ کے دور میں 2 بڑے فتنے اٹھے۔ ایک وہ جو لوگ انکاری ہو گئے زکوٰۃ دینے سے، ان کا کہنا تھا کہ جی یہ زکوٰۃ تو ہم دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک، اور کچھ جھوٹے قسم کے نبوت کے دعوے دار۔ تو حضرت ابو بکر صدیق الحمدللہ بڑے سختی سے ڈٹے رہے، اور انہوں نے بڑا فہم و فراست کا کام کیا، اور حضرت عمر ان کے ساتھ ساتھ تھے اس ساری جد و جہد کے اندر۔ آگے چل کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رحلت کا ٹائم آتا ہے تو وہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، اور جب مشورہ کر رہے ہوتے ہیں اگلا خلیفہ چننے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ان چیزوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن پھر قرآن انہی کے نام پہ نکلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننا یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ان کو چننا، اور وہ جو ساری مشاورت تھی وہ ہوئی۔ یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ اسلام کی
جو ایک سلطنت کا جو باغ دوڑ پھیلی، اسلام کی ایکسپینشن ہوئی، یہ وہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور۔ تو سب سے پہلا کام کیا کیا، کیونکہ میں نے آج بات کی ہے گورننس کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر روز ہم سنتے ہیں کبھی ایک کرائسس، کبھی دوسرا کرائسس، کبھی ایک مافیا، کبھی دوسرا مافیا پاکستان میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا کون سا دور حکومت تھا کہ جہاں ایک حکمران نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اتنے اچھے انداز سے ٹیکل کیا۔ تو اب آتا ہے وہ میری جو عقل، سمجھ، سوچ اور جو میں نے پڑھا، تو آپ کہہ لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے نبی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ ان کا دور سب سے بہترین دور تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا وہ بھی بہت احسن دور تھا، لیکن جو حکومت کی صحیح باغ دوڑ یا جو صحیح نظام کہہ لیں خلفائے راشدین کے دور میں جو گزرا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، جو کہ کہہ لیں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں 10 سال 6 مہینے 4 دن، کچھ لوگ کہتے ہیں ان میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، بٹ دیٹس پریسائسلی دی ٹائم حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے۔ اچھا، سب سے پہلا کام کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ اپنے بیٹوں کو بلانے کے بعد پہلا خطاب کرتے ہیں کہ آپ خلیفہ وقت کے بیٹے ہیں، آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، آپ جب بزنس کرنے جائیں گے تو آپ کو ڈبل فائدہ لوگ پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ امیر المومنین کی وجہ سے ڈریں گے۔ تو آج سے آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی بزنس، کوئی چیز ایسی نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے یہ فیلر آئے کہ امیر المومنین کے بچے اب بزنس میں بہت ایکسپینڈ کرتے جا رہے۔ تو ان کے بیٹوں نے بھی پھر ویسے ہی اس کے اوپر سر خم کیا اپنے والد کی اس رضا کے اوپر، اور اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے پھر ان کے پورے ٹنیور میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جو آج تک اسلامی تاریخ میں کوئی کہہ سکے کہ حضرت عمر کی فیملی، ان کے بھائی، ان کی بیویاں، ان کے بیٹے، کسی نے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ دوسرا جو سب سے بڑا کام کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور جو آج ہم جس چیز سے سخت پریشان ہے اپنے ملک میں بھی اور بھی بہت ساری جگہوں پہ، وہ تھے مافیا۔ دوسرا بڑا کام یہ تھا کہ حضرت عمر جب بازار میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز کا بھاؤ وہ پتہ کرتے ہیں، تو وہ تاجر کہتا ہے جی یہ وہ جو کہہ لیں کہ 2 مگ دینے کے 1 درہم ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ پرائس آپ لے رہے ہیں۔ تو تاجر کا آگے سے بیان تھا کہ بھائی میں کسی کو فورس نہیں کرتا، کسی کی مرضی ہے خریدنا ہے خریدے، نہیں خریدنا نہ خریدے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ یہ شخص مدینہ میں کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتا۔ اس مارکیٹ میں اس شخص کی منوپلی ہے، ہر وہ چیز جو آتی ہے یہ شخص سب سے پہلے خرید لیتا ہے اور پھر من مانی دام وصول کرتا ہے لوگوں سے۔ تو جس کے بعد حضرت عمر کا جو اعلان تھا وہ مطلب سوچنے والی بات ہے آج کے حکمرانوں کے لیے، کہ فوراً اعلان یہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے مدینہ کی ریاست اوپن ہے ہر تاجر کے لیے، کوئی بھی شخص یہاں کاروبار کرنے آ سکتا ہے، کوئی بھی شخص یہاں پر چیز بیچ سکتا ہے، اور وہ کیا ہوگا؟ سرکاری مہمان ہوگا، وہ خلیفہ وقت کا مہمان ہوگا جو بھی شخص یہاں پر آئے گا۔ تو اس کے بعد ایسی منوپلی ٹوٹی کہ چیزوں کے دام بھی بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک خاتون کو، ہم آج خواتین کو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں اسلام میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاتون کو پرائس کنٹرولر بنا دیا۔ اچھا، جب پرائس کنٹرولر بنا دیا اور اسی طرح جب آپ آ رہے تھے ایک دفعہ دیکھا کہ لوگ اس عورت کی بات نہیں مان رہے، تو آپ نے کہا کہ اس عورت کی جو بات ہے وہ خلیفہ وقت کی بات ہے، جو ان کی بات کو نہیں مانے گا بیسیکلی وہ میری بات کو نہیں مانے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح انہوں نے مافیا کو ٹیکل کیا ود دا اسٹرانگ فسٹ ہینڈ، اور پھر امیڈیٹلی پرائسز ڈاؤن ہوتی گئی۔ اس کے فوراً بعد جہاں ایکسپینشن ہو رہی تھی پرشیا کی طرف، شام کی طرف،
عراق کی طرف خالد بن ولید کی قیادت میں، تو ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصروف تھے کہ وہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، جو رایا ہے، وہ کیا سوچتی ہے۔ تو ایک واقعہ میں اور بھول گیا کہ جب حضرت عمر کا چناؤ ہو رہا تھا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر تو بہت سخت، تو یہ نظام حکومت میں لوگ ان کے پاس کیسے آئیں گے، لوگ کیسے بات کر سکیں گے۔ تو حضرت عمر اسی طرح پریشان تھے، اور آپ کی جو وائف تھی، ایک ان کا نام تھا عاتکہ، تو عاتکہ نے کہا کہ اے صحابی رسول امیر المومنین، آپ اس بات پہ فکر نہ کریں، آپ تو صرف ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت ہیں، آپ بے رحم لوگوں کے لیے سخت ہیں، آپ ناانصاف لوگوں کے لیے سخت ہیں، آپ تو ہمیشہ سے نرم دل رہے، جو کہ نیک لوگ تھے، غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے۔ تو اگلے دن جب خطاب کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ میرا جو غضب اور غصہ ہے وہ پہلے سے ڈبل ہوگا ان فاسقوں کے لیے، ان فاجروں کے لیے، اور ان ظالموں کے لیے، لیکن عام لوگوں کے لیے میں بہت ہی نرم طبیعت کا ہوں گا۔ اور اس چیز کا انہوں نے پھر برملا اظہار بھی کیا، اپنے ایکشن کے ساتھ ثابت کیا۔ بلکہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر جاتے ہیں تو رات کے ٹائم آگ نظر آ رہی ہے۔ یہ چند واقعات میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ایک حکمران کو ہونا کیسے چاہیے، کیسے وہ لوگوں کے دل جیت سکتا ہے، اور کیسے وہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں، آپ ایک چیز کے ریٹ کم کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے پیٹرول شارٹ ہو گیا، کبھی آپ کی چینی مہنگی ہو گئی۔ تو کیا آپ نے سزائیں دی؟ اگر آپ نے ان لوگوں کو سزا نہیں دی تو پھر سمجھ لیں کہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق پڑتا ہے نظام سے، نظام کی تبدیلی سے۔ تو یہ وہ نظام تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا، اور جس کو اگر ہم فالو کریں گے تو میرا خیال بہت ساری چیزوں کے سلوشن کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ جہاں بات ہے سزاؤں کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو برتاؤ تھا امیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، وہ میں سبسیکوینٹ جب ایگزامپل دوں گا تو ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا، اس کو ریلیٹ کرتا جاؤں گا۔ ایک رات کو آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، ایک عورت نے پانی اوپر رکھا ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں وجہ رونے کی، تو وہ کہتی ہے 3 دن سے یہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو کائنڈ آف ورڈ جو اس عورت نے کہے کہ بیڑا غرق ہو عمر کا، تو اب اس عورت کو نہیں پتا تھا یہ خلیفہ وقت ہے، یہ امیر المومنین ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا عمر نے کہا تھا میں اپنے شہر کے غریب لوگوں کا خیال رکھوں گا، میں تو 3 دن سے بھوکی ہوں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت جاتے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ ایک اسسٹنٹ بھی ہوتا ہے۔ خدا کا خوف دیکھیں اس حکمران کے دل میں، کہ خود ایک اناج کی بوری لے کے آتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پکا رہے ہیں وہ کھانا، اور نہیں بتا رہے کہ وہ عورت کو کہ میں کون ہوں۔ اس کے بعد ان بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے چہروں پہ وہ ایک ہنسی نظر آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور اس کے بعد وہ اس کو کہتے ہیں اس عورت کو کہ آپ کل آنا، میں امیر المومنین کو کہہ کے آپ کا وظیفہ لگوا دوں گا۔ یہ تھا لیول۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں کے کیا کردار ہے، اور کیا ہمارے افکار ہیں، اور کیا ہمارے رویے۔ اسی طرح ایک دن گزر رہے ہیں، اب یہ معاشرت کی طرف میں آگے آ رہا ہوں کہ زندگی کے مختلف جو پہلو تھے وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا رول کیا تھا، اور کیسے انہوں نے لیڈ کیا۔ ایک گھر کے باہر بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی اماں کہتی ہے کہ جی آپ دودھ میں پانی ملا دیں، تو بیٹی کہتی ہے کہ خلیفہ وقت کا حکم ہے کہ دودھ میں یا کسی چیز میں ملاوٹ نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتی ہے کہ عمر کون سا یہاں بیٹھا ہے جو سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ عمر کا حکم دینا ہی کافی ہے،
اور پھر اگر عمر رضی اللہ عنہ نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، اور اگر اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے تو اس سے ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اور یہ تو پھر جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، انٹیگریٹی، تو اس سے ہی ہم پھر گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے جاتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ یہ جو بچی رات کو بول رہی تھی، کیا اس کی شادی ہو گئی؟ غریب عورت کی غریب بیٹی اگلے دن امیر المومنین اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ وہاں تشریف لے کے آتے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو بلاؤ۔ وہ بیٹی کو بلاتی ہے، وہ عورت ڈر جاتی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، امیر المومنین ہمارے گھر میں آ گئے۔ اچھا، جب وہ عورت سامنے آتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے، اگر آپ کو یہ پسند ہے آپ اس کو دیکھ لیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ میں اپنے بیٹے سے طے کر۔ آپ خود دیکھیں کہ خلیفہ وقت کیا کوئی نسل دیکھ رہے تھے؟ کیا کوئی نسب دیکھ رہے تھے؟ کیا کوئی امارت دیکھ رہے تھے؟ کیا کوئی اپنا لیول دیکھ رہے تھے؟ وہ دیکھ رہے تھے تو خدا کا خوف اور نیکی اور انٹیگریٹی، یہ تھا معیار اپنی بہو چننے کا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ آج آپ جب اپنی بہو چننے کے لیے جاتے ہیں یا اپنا داماد چننے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو کہ دین دیکھتے ہیں اس شخص کے اندر، کتنے لوگ ہیں جو ایمان دیکھتے ہیں۔ ہم تو حسب نسب دیکھتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہم پلہ لوگ ہیں کہ نہیں۔ جب یہ اتنا ڈائیکوٹمی ہوگا معاشروں میں تو پھر آپ اللہ کی رحمت کا اندازہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اسی سے ریلیٹڈ، شادی سے ریلیٹڈ میں ایک اور ذکر کرتا چلوں۔ ایک دو خواتین آتی ہیں آپ کے پاس، بازار میں حضرت عمر کو روکتی ہیں کہ اے عمر، تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت عمر جو ان کے گارڈ تھے ان کو کہتے ہیں چپ، آپ ان کو بولنے دیں، یہ جب تک بولنا چاہیں یہ بولیں۔ سارا کچھ اس نے جب کہا، انہوں نے کہا یہ جو عورت میرے ساتھ ہے اس کا شوہر اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، یہ بہت نیک عورت ہے، اس نے بہت اچھی طرح سے اپنے بچوں کا تربیت کی، سارا کچھ کیا۔ تو ہوا کیا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس جاتے اور اس سے پوچھتے کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ سچ۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کردار ٹھیک نہیں؟ اس نے کہا نہیں واللہ اس کا کردار تو بہت اچھا ہے، آپ کے بچوں کا خیال نہیں کرتی؟ اس نے کہا بچوں کا خیال بھی کرتی ہے۔ تو اس نے کہا پھر تم کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اب مجھے اس سے محبت نہیں رہی۔ اب سننے والا جواب تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اس نے کہا کیا زندگی گزارنے کے لیے محبت ہی سب کچھ؟ کیا اس عورت کا کردار تمہیں نظر نہیں آیا؟ کیا اس کی قربانی نظر نہیں آئی جو اس نے تمہارے بچوں کو پالنے کے لیے دی؟ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ اس نے اپنی ساری جوانی تمہارے ساتھ گزار دی، تمہارے بچوں کا خیال رکھتے رکھتے؟ شاید وہ اس طرح تمہیں ٹائم نہیں دے پائی، لیکن کیا کوئی صلہ رحمی بھی کوئی چیز؟ کیا انسانیت بھی کوئی چیز؟ تو یہ الفاظ جب اس شخص نے سنے تو اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ خدا را، آج چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقیں ہو رہی ہیں میرے معاشرے میں، میرے ملک میں، میرے دین کے ماننے والوں میں، ہم تو برداشت ہی نہیں کرتے۔ اور ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے جو فالوورز ہیں انہوں نے ہمیں کیا سبق دیا؟ پھر ایک شخص آتا ہے کہ زمانہ جہلیت میں میری بیٹی نے ایک ایسا گناہ کر دیا، پھر اس نے توبہ کر لی اس سے، اب وہ مسلمان ہے، اس کے لیے ایک بہت اچھے شخص کا رشتہ آیا۔ اے عمر مجھے بتائیں کہ میں اس کا پاس بیان کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ جس چیز پہ میرے رب نے پردہ ڈال دیا اس پردے کو اجاگر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کی شادی اسی انداز سے کریں جیسے کہ حکم ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ہم کہاں تک چھان بین کرتے ہیں۔ ہم اس بچی کی شاید ہو سکتا ہے پیدا ہونے کے فوراً بعد سے شروع ہو جائے، کب اس نے کیا کیا تھا۔ ہم تو ٹو میں رہتے ہیں، قرید میں رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی باتیں اس طرح آگے پھیلاتے ہیں، کئی لوگوں کے گھر کئی لوگوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ خدا را تھوڑا سا سوچیں کہ جن چیزوں پہ میرے رب نے پردہ ڈال دیا،
ہم کتنے فاسق اور فاجر ہیں. سوچیں وہ لوگ جن کی وجہ سے کتنے لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں ہر آنے والے دن. اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی طرز حکمرانی کو ٹھیک کریں. حکمران صرف اوپر بیٹھا ہوا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہی نہیں ہوتا. آپ اپنے اپنے حلقے کے حکمران ہیں. ہر ایم پی ایم این اے اپنے حلقے کا حکمران ہے. ہر ڈپٹی کمشنر، ہر ڈی پی او اپنے ضلع کا حکمران. خدا را اگر آپ عدل کرنا شروع کر دیں گے، انصاف کرنا شروع کر دیں گے، ہر گھر کا سربراہ اپنے گھر کا حکمران ہے، اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے آئیں، اپنے گفتار اور کردار میں تبدیلی لے کے آئیں، پھر جا کے ایکچوئل چینج، ایکچوئل تبدیلی کے متعلق آپ سوچ سکتے ہیں. اسی طرح ایک شخص کی بہن کا رشتہ آتا ہے، وہ قریش سے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ وہ بہت نیک لڑکا تھا، بہت اچھا لڑکا تھا، آپ نے کیوں ریفیوز کر دیا؟ انہوں نے کہا ان کا حسب نسب ہمارے جیسا نہیں. انہوں نے کہا اس کا مطلب تمہارے اندر اسلام نہیں آیا، تمہارے اندر اسلام نہیں آیا. میں اگر ڈوگر ہوں تو آج تک ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم نے تو شادیاں ہی ڈوگروں میں کرنی، ہم نے تو راجپوتوں میں شادیاں کرنی، ہم نے تو گجروں میں شادیاں کرنی. ہم نے کوئی دیندار لوگ تو ہم تھوڑی ہم ڈھونڈ رہے ہوتے، ہم تو ڈھونڈ رہے ہوتے اپنے برادریزم میں، اپنے معیار کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی معیار ہی ہم نے غلط بنا لی. جب معیار دین ہوگا، جب معیار انٹیگریٹی ہوگی، جب معیار انصاف ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیسے معاشرہ بدلے گا. ایک دفعہ اب میں آتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو واقعات تھے، جو انہوں نے کیے اور کیسے لوگ وہ چنتے تھے. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان کو کہا کہ جی میں آپ کو بحرین کا گورنر چنتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی جو دولت ہے اس کو ریکارڈ کرا دیں. تو حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کیا مطلب میں اپنی دولت کو ریکارڈ کروا دوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ جی میرے نزدیک یا میرے جو جتنے آفیسرز ہوں گے یا گورنرز ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی جائیداد ان کے اپائنٹ ہونے سے پہلے اور جب وہ اپنا عہدہ چھوڑیں اس کے بعد ان میں جو فرق ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا. یہ تھا معیار. اس پہ حیران ہوئے حضرت ابو ہریرہ اور بڑا ان کو ایک شوق سا لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، اور ایسے ہی کیا انہوں نے اپنے 10 سالہ اقتدار کے دوران. تو آج ہمارے حکمران، ہمارے بیوروکریٹس نوکری میں آنے سے پہلے اور نوکری میں ریٹائرمنٹ کے بعد کتنے ایسٹ میں فرق آتا ہے. کیا ان کو سزا ملتی ہے؟ جب سزا اور جزا کا نظام ختم ہو جائے گا تو سسٹم فیل ہو جائے گا. یہاں پر کوئی پارٹی بھی اقتدار میں آ جائے، جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ ہر روز کرائسس میں سے گزریں گے. آج پیٹرول کا کرائسس ہے، کل چینی کا کرائسس ہے، اگلے دن آٹے کا کرائسس ہوگا. کبھی کوئی سٹرائک ہوگی، کبھی کوئی سٹرائک ہوگی. اس وقت چیزیں ٹھیک ہوں گی جب آپ نظام کو ٹھیک کریں گے. اور نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کرام نے جو عمل کیے ان کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ بھول جائیں کہ یہ نظام ٹھیک ہو. آپ نعرے مار سکتے ہیں تبدیلی کے، آپ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن یقین جانے نہ تو یہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی، نہ لوگوں میں تبدیلی آئے گی. آپ کو رول آف لا کو انفورس کرنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے شام میں اچانک عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے کہ 2 اونٹ بہت موٹے تازے ہیں. آپ پوچھتے ہیں یہ کس کے اونٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عمر کے اونٹ. انہوں نے کہا یہ امیر المومنین کا بیٹا تھا اس لیے ان کو زیادہ چارہ ڈالا گیا. آپ نے اپنے بیٹے کو وہیں پہ بلایا، وہیں پہ حکم دیا کہ آپ ان کو بیچیں. جو ایوریج پرائس ہے کسی بھی اونٹ کی، وہ پیسے آپ کی جیب میں جائیں گے، باقی پیسے خزانے میں جمع ہوں گے. اب آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، شاید آپ کو یہ واقعہ سنا ہو آپ نے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے صرف 2 سوٹ گرمیوں اور 2 سردیوں کے رکھے ہوئے، اس کے علاوہ منیمم سب سے کم معاوضہ جو بیت المال سے لیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ ایک دفعہ آپ کے کپڑے اتنا پھٹے ہوئے تھے تو آپ کی جو زوجہ محترمہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ایک اپنے لیے ایکسٹرا سوٹ کیوں نہیں لے لیتے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا آپ چاہتی ہو کہ میں خزانے پہ بوجھ بنوں؟ کیا میں اس خزانے پہ بوجھ بن جاؤں جو کہ جس پہ سب کا حق ہے؟ تو اس وقت جو حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ میرے جو کپڑے ہیں ان کو آپ سی دیں، ان کے اوپر پیوند لگتے ہیں، جو کچھ بھی ہے آپ اس کی فکر نہ کریں۔ پھر ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا بہت ہی کروشل واقعہ، ریپلیسمنٹ آف خالد بن ولید، سیف اللہ کا لقب جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جن کی فتوحات جو ہیں وہ پورا زمانہ جانتا ہے، کہاں تک حضرت خالد بن ولید کے دور میں موو کرتے رہے۔ ایک ٹائم آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ہٹا دیا، جس کے اوپر بہت آبجیکشن آئی، بڑے سوال اٹھے، اور ابو عبیدہ کو وہاں کا کمانڈر بنا دیا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کی بھی آپ عظمت دیکھیں کہ وہ ایک عام سپاہی کے طور پر بھی لڑے پھر اس جنگ میں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے اس عہدے سے ہٹا دیا ہے تو اب میں نہیں لڑنے والا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو کہا گیا کہ یہ چیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں ایک چیز راسخ ہوتی جا رہی تھی کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جاتے ہیں ہم وہ جنگ جیتتے۔ تو حضرت عمر کا کہنا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ جس جنگ میں بھی مسلمان جائیں گے وہ جنگ ہم جیت رہے ہیں، نہ کہ ایک شخص کی وجہ سے جیت رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں تو صحیح، ہم کہتے ہیں کہ ہم جنگ کی حالت میں، ہم فلاں حالت میں، ہمیں تو یہی کمانڈر چاہیے، اس کمانڈر کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ خالد بن ولید، سیف اللہ، سورڈ آف اللہ، تبدیل کر دیا خلیفہ وقت میں۔ نظام کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بچانے کے لیے، مومنوں کا ایمان بچانے کے لیے، کہ ان کا یہ یقین ہو کہ کوئی بھی شخص آ جائے، آج عمر ہے، کل زید ہے، کل بکر ہے، کوئی بھی آ جائے، میں وہ نظام دے کے جانا چاہ رہا ہوں جو اتنا سٹرونگ ہو جائے۔ پھر بعد میں ایک واقعہ آتا ہے، اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، لیکن جو میں نے پڑھا وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب شام کنکر ہو گیا تو کینسرین کے گورنر مقرر کر دیا گیا حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ وہاں پر انہوں نے 10,000 درہم کا جو انعام تھا وہ کچھ شعراء کو، الشاد ابن کیس ابن کندی جن کا نام بتایا جاتا ہے، کہ ان کو دے دیا۔ اب جب یہ انعام دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ یہ مال غنیمت غریبوں مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوا۔ اس فیصلے پر آپ نے ایون ان کو ہٹا دیا اپنے عہدے سے، گورنر سے بھی ہٹا دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد وقتی طور پہ حضرت خالد بن ولید کو یہ بات بری لگی، لیکن پھر جب وہ بستر مرگ پر تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمر نے جو بھی کیا وہ ٹھیک کیا، ان کا ہر فیصلہ ایمان کے اور دین کے بالکل مطابق تھا۔ انہوں نے جس چیز کو ہٹایا جو ٹھیک سمجھا وہ کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میری جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں زخم نہ ہو، لیکن میں بزدلوں سے مخاطب ہوں اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میدان جنگ میں موت آنی ہوتی تو خالد کو آتی،
اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جتنی جنگیں لڑیں وہ ہر جنگ جیتے تھے، چاہے وہ کفار کی طرف سے انہوں نے لڑی جنگ احد، یا وہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی جو فتوحات ہیں شام، عراق، جہاں تک بھی وہ گئے۔ پھر ٹورڈز دی اینڈ میں اس کو کنکلوڈ کرتے کرتے یہ بتاتا چلو، ایون سعد بن ابی وقاص کو کئی دفعہ ایک دفعہ چینج کرنا پڑا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظام کو بچایا، انہوں نے افراد کو نہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ خالد بن ولید آپ کی سکی خالہ کے بیٹے تھے، اتنا کلوز رشتہ تھا، اور ان کی ڈیتھ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح رو رہے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پھر ایک دفعہ رومن امپائر، بیزنٹائن امپائر جسے کہتے ہیں، ان کا ایک امبیسڈر آتا ہے یہاں ملنے کے لیے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے ایک درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں حیران ہوں کہ جس فوج نے ہمیں شکست دی ہے اس فوج کا جو خلیفہ ہے وہ ایک درخت کے نیچے سویا ہوا ہے۔ تو اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس قوم کو ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، کہ جس کے سربراہ اپنی عوام اور اپنے لوگوں کا اتنا خیال کریں، ان کے لیے تو یہ ناممکن سی چیز۔ ٹورڈ دی اینڈ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایون معاہدہ جا کے کیا، جسے بیت المقدس آج کہتے ہیں ہم، جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کیا، پھر وہ مسجد کی تعمیر کی اور ان لوگوں کو آزادی دی اپنی مرضی سے چلنے کی۔ ابو لولو فیروز جو ایک یہ ایرانین تھا، وہ آیا، اس نے آپ کو قتل کیا، اور قتل کرنے سے مطلب جب وہ آپ ڈیتھ بیڈ پر تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بات کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ ٹھیک طریقے سے چلنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور وہاں پہ بات آئی کہ اگلے خلیفہ کو چننے کی بات۔ ہم میں سے آج کے حکمرانوں میں سے کوئی ہوتا، آج کنگز تو اپنے بچوں کو چنتے ہیں، بلکہ ایک شخص نے کہہ بھی دیا کہ آپ کے بیٹے سے بہتر کون ہو سکتا ہے، جس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا غصے کا اظہار کیا، اتنا غصے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا تم چاہتے ہو کہ میں نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے یہ ختم ہو جائے؟ یہ میرے زندگی میں جو میں نے کمایا، میری ساری کمائی کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پھر نام لیا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص اور 3 صحابہ کا، کہ یہ 6 کے 6 لوگ یہ بیٹھیں گے، بات کریں گے، اور ان 6 میں سے جس کو چنیں گے 3 دن کا ٹائم لیں، تسلی سے اپنا فیصلہ کریں۔ اور پھر پیغام بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف، کہ وہاں جا کر اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ مت کہنا کہ امیر المومنین کا پیغام آیا، یہ کہنا کہ عمر نے درخواست بھیجی ہے کہ اگر مجھے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن ہونے کی جگہ دی جائے۔ اور پھر حضرت عائشہ نے آپ کی، انہوں نے کہا کہ عمر سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ جگہ دی جائے۔ یہ تھا انصاف۔ واقعات سے بھری پڑی ہے ہسٹری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں 1400 سال کے بعد اگر لوگ تاریخ دان ذکر کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اتنے سادہ، اتنے سمپل، اتنے انصاف پسند کہ جہاں فرسٹ کزن، اپنا بیٹا، کوئی شخص بھی آ گیا تو معاف نہیں کیا، اور غریبوں پہ، مسکینوں پہ اتنا خیال کرتے تھے، بچوں کا، ان مسکینوں کا، ان غریبوں کا، کہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں۔ میں اس دعا کے ساتھ آج کے اس لیکچر کا اختتام کروں گا۔ میرے یوزلی 15 20 25 منٹ سے زیادہ میں نہیں لیتا، لیکن آج تھوڑا ٹائم مجھے زیادہ لگ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا اندازہ ہو کہ ہمارے حکمران، مسلم حکمران تھے کیسے، اور میں پیغام دینا چاہتا تھا اپنے آج کی جنریشن کو۔ میں آج کل عمر سیریز دیکھ رہا تھا تو میرے بچوں کو بھی شوق پیدا ہوا۔ یقین مانیں آپ کے بچے وہی کریں گے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ موویز دیکھیں گے تو آپ کے بچے بھی موویز دیکھیں گے، آپ نیک کام کریں گے تو آپ کے بچے بھی نیک کام کریں گے۔
تو اس لیے خدا را خود نیکی کی طرف